الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، آج عقیقے کے بارے میں گفتگو کریں گے، چونکہ آگے ایام قربانی آ رہے ہیں اور بعض حضرات قربانی کے ساتھ بچوں کا عقیقہ بھی کرتے ہیں، تو ان مسائل سے بھی ہمیں واقف ہونا ضروری ہے. اسلام میں جو عقیقے کی حیثیت ہے وہ مسنون ہے. اگر گنجائش ہو تو ضرور کرنا چاہیے، ورنہ کسی پر لازم اور ضروری نہیں ہے. جن حضرات کے پاس گنجائش ہے اگر وہ کرنا چاہے تو مسنون ہے. اور عقیقہ کرنا 7ویں دن مسنون ہے. 7ویں دن کے بعد عقیقے کی حیثیت نفل ہو جاتی ہے، یعنی 7 دن جب ہو جائیں تو 7ویں دن بچے کے بال کتروائیں اور اسی دن عقیقہ کریں. یہ مسنون طریقہ ہے. اس وقت اگر کسی شخص کے پاس گنجائش نہیں تھی تو آگے چل کر اگر وہ یہ عقیقہ کرنا چاہے گا تو کر سکتا ہے. وہ 7ویں دن عقیقے کے چھوڑنے سے گنہگار تو نہیں ہوگا، البتہ عقیقے کا جو اس کو ثواب ملنا تھا اس ثواب سے وہ محروم ہوگا. بعد میں چل کر جب بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس وقت اس عقیقے کی حیثیت نفل کی ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے، بالغ لڑکی یا لڑکے کا عقیقہ ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنت تو عقیقہ کرنا 7ویں دن ہے، اور 7ویں دن ہی بچے کے بال کاٹنا یہ بھی مسنون ہے، اور ان بالوں کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کرنا یہ بھی ضروری ہے. لڑکا ہوگا تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے عقیقے میں ذبح کرنے ہیں. لڑکی ہوگی تو اس کے لیے 1 بکرا ذبح کرنا ہے. اب اگر لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئے ہیں تو ان کا عقیقہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اسی دن اگر کسی شخص کو گنجائش ہے تو کرے، بعد میں چل کر یہ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی شخص نے کیا تب بھی کوئی حرج نہیں. عقیقے کے لیے خریدے ہوئے جانور کو ذبح نہ کرے بلکہ اس کی قیمت کو صدقہ کرے. کیا اس سے عقیقہ درست ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقے میں جانور کو ہی ذبح کرنا مسنون ہے. اگر کسی شخص نے جانور کے بدلے اس کی رقم کو صدقہ کر دیا تو سنت کی ادائیگی تو نہیں ہوگی، البتہ اس شخص کو صدقہ کرنے کی وجہ سے صدقے کا ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن چونکہ جانور کا قربان کرنا ہی، یعنی اس کو ذبح کرنا ہی عقیقے میں مسنون ہے، اس لیے سنت سے محروم ہوگا. سنت طریقہ جو تھا اس کا تارک سمجھا جائے گا. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے اپنا عقیقہ نہیں کیا ہے، کیا وہ بچوں کی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قرض لے کر عقیقہ کرتا ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھو، عقیقہ کرنا سنت ہے. جس کو گنجائش ہے وہ کرے، جس کو گنجائش نہیں ہے تو اس پر کوئی زبردستی یا کوئی زور نہیں ہے، کیونکہ اس کے ترک کرنے سے گنہگار نہیں ہوگا، البتہ ثواب جو ملنا تھا اس سے محروم ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص سودی قرض لے کر یا اس طریقے سے قرض لے کہ اس کی ادائیگی مشکل اور دشوار ہو اور پھر عقیقہ کرے تو یہ درست نہیں ہے. سودی قرض لے کر عقیقہ کرنا یا قربانی کرنا یہ تو بالکل گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے اگر کسی شخص کی استطاعت نہیں ہے
تو اس پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ قرض لے اور قرض لے کر عقیقہ کرے، بس یہ کہنے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ اگر میں عقیقہ نہیں کروں گا 7ویں دن یا اس کے بعد تو لوگ کہیں گے کہ اس نے اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کیا، ہماری دعوت نہیں کی، ایسا نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، تو یہ سب کچھ ریاکاری ہے۔ اگر ایسا ہی پہلے کیا ہو، چاہے گنجائش ہو یا نہ ہو، صرف ریاکاری کے لیے کیا ہو، تو اس پر پھر ثواب ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ریاکاری بھی اسی شرک خفی میں آتی ہے، جو انسان یعنی مثلا انسان کوئی عمل کر رہا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، بظاہر تو وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس کا ارادہ، اس کی جو نیت ہے وہ بس لوگوں کو دکھانا ہے کہ ذرا میں لوگوں کو دکھاؤں میں کتنا مالدار ہوں، میں نے 2 بکرے کیے، میں نے 4 بکرے کیے، عقیقے میں ذبح کیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اگر کر رہا ہے تو اس پر ثواب ملنے کی بالکل بھی امید نہ رکھے وہ۔ اسی طریقے سے کیا عقیقہ امیر اور غریب دونوں پر مسنون ہے یا نہیں؟ تو جواب اس میں یہی ہے کہ عقیقہ کرنا سنت ہے، اگر کسی شخص کو گنجائش ہے تو کرے، ورنہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے ترک کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سوال ہے، کیا 7ویں دن عقیقے کی غرض سے چند کلو گوشت لا کر اس کو عقیقہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ یعنی کسی شخص نے جانور تو نہیں لایا، لیکن چند کلو گوشت لا کر پکا کر دوسرے لوگوں کو کھلایا، فقراء مساکین کو کھلایا، محلے والوں کو کھلایا، اس سے عقیقہ ادا ہوگا یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ بالکل اس سے عقیقہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ عقیقے میں لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا کرنا ہی مسنون ہے۔ اس کے بجائے اگر کسی شخص نے گوشت چند کلو لا کر عقیقہ کیا تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سوال یہ ہے کہ عقیقہ کن کن جانوروں سے درست ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن جانوروں سے قربانی درست ہوتی ہے ان جانوروں سے عقیقہ بھی درست ہوتا ہے، یعنی قربانی کے لیے جن جانور کی جو عمر درکار ہے وہی عقیقے کے لیے بھی ہے، قربانی میں جن جانوروں میں 7 حصے ہیں ان میں عقیقے کا اعتبار بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ مثلا اگر 7 لڑکیوں کا کرنا ہے تو بڑا 1 جانور، اگر لڑکوں کا کرنا ہے تو اس میں 2 حصے 1 لڑکے کے لیے آئیں گے۔ تو جس طریقے سے قربانی میں حصے ہوتے ہیں اسی طریقے سے عقیقے میں بھی حصہ ہوگا، فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر 1 لڑکے کی طرف سے 2 حصے اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ دینا ہے، تو یہ بالکل درست ہے۔ چاہے جو ہے اس کے لیے شریعت نے جو مسنون کیا ہے وہ لڑکے کے لیے 2 بکرے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا ہے، کسی شخص کو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ 2 بکرے عقیقے میں ذبح کرے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ 1 ہی بکرا کرے، کوئی حرج نہیں ہے، 1 بکرا کرنا بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں تھی جو اب حضرات کے سامنے پیش کی، انشاءاللہ عقیقے کے سلسلے میں کچھ اور مسائل آپ حضرات کے سامنے آئندہ پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔